بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، www.onlineustaz.com کی جانب سے میں ہوں عبد الولی۔ دوستو، آج ہماری ایس سی او کی دوسری کلاس ہے اور ہم اس کلاس کے اندر کچھ اور چیزوں کو انالائز کریں گے۔ دوستو، جیسے کہ ہم باقاعدہ طور پر آج کچھ میں اپنا جو براؤزر ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں، اور اس کو اوپن کرنے کے بعد جو ہے میں جاتا ہوں گوگل پر۔ ٹھیک ہے، گوگل پر جا کر میں تھوڑا سا کچھ آپ کے سامنے کچھ وہ کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں دوستو میں لکھتا ہوں ایک کی ورڈ ہے میرے پاس۔ ٹھیک ہے، گوگل پر آنے کے بعد میرے پاس ایک کی ورڈ ہے اردو پوئٹری جسٹ۔ اچھا دوستو، کی ورڈ جو ہے کیا ہوتا ہے؟ کی ورڈ بیسیکلی الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایک سے زیادہ الفاظ جو ہوتے ہیں ان کا مجموعہ جب کلا کے ایک وہ کی ورڈ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، ایک یعنی کہ اگر ہمارے پاس 2 الفاظ ہو، 3 الفاظ ہو، 4 الفاظ ہو، اس سے ملا کے کی ورڈ بن جاتا ہے، اور اس کی ورڈ کو پھر لوگ سرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کی ورڈ ٹرمز ہوتے ہیں۔ ایک لفظ کا بھی کی ورڈ بن سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہمارے کی ورڈز ہوتے ہیں وہ 2 یا 3 الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں، یا 4 الفاظ پر، کیونکہ ایک لفظ سے کی ورڈ اسی لیے نہیں بن سکتا کہ وہ ایک پرائمری ورڈ ہوتا ہے جو کہ ہمارے سائٹ کا بیسک کانسیپٹ اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اسی لفظ سے، لیکن اس کے بعد جو ہے ہماری کی ورڈز جو ہوتے ہیں وہ 2 یا 3 یا 4 الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دوستو یہ جو ہے ہماری یہ کی ورڈز کہلاتے ہیں، کیونکہ ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے کمپلیٹ میننگ نہیں دے سکتا۔ کبھی بھی ہم ایک لفظ سرچ نہیں کرتے، بہت کم سرچ کرتے ہیں۔ جب بھی ہم سرچ کرتے ہیں تو ہم یا تو اردو پوئٹری یا اردو پوئٹری ایس ایم ایس یا اردو ایس ایم ایس، یا اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ وال پیپر جو ہے ہم کبھی سرچ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، وال پیپر ہم کبھی سرچ نہیں کرتے، ہم ہمیشہ سرچ کرتے ہیں اینیمل وال پیپر۔ ٹھیک ہے، یا ہم سرچ کرتے ہیں کرکٹ وال پیپر، فری ڈاؤن لوڈ وغیرہ۔ اسی طرح کے جو ہے ہم ایک سے زیادہ الفاظ کا جو مجموعہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کو کی ورڈ کہتے ہیں دوستو۔ ٹھیک ہے، تو اردو پوئٹری کا جو ہے میرے پاس کی ورڈ ہے، میں اس کو یہاں لکھ کے انٹر کر دیتا ہوں، تو آپ کے سامنے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ہمارے سامنے جو سائٹس وغیرہ آئی ہیں ان کا میں آپ کو یہاں پر جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی سائٹ ہے۔ سب سے پہلے اردو پوئٹری جو ہے ایک نام ہے، یہ سائٹ بہت پرانی سائٹ ہے، 2005 میں بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے یہ اپڈیٹڈ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ڈومین نیم کے اندر جو ہے اردو پوئٹری کا کی ورڈ یوز کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ سائٹ سب سے اوپر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے دوسری ہمارے پاس جو سائٹ ہے وہ ہے urdupoint.com، اور پوئٹری کا جو ہے ان کا سیکشن یہاں پر آیا ہے، ان کی پوئٹری کی کیٹیگری سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ranjesh.com ہے، انہوں نے بھی جو ہے اردو پوئٹری، ان کو میں اوپن کرتا ہوں، انہوں نے بھی اردو پوئٹری جو ہے بہت زیادہ یوز کی ہوئی ہے، اردو پوئٹری کا کی ورڈ جو ہے اپنے سائٹ کے اندر یوز کیا ہوا ہے، اور ایس سی او ان کی اسٹرانگ ہے، اسی لیے ان کی سائٹس ٹاپ پر آ رہی ہے۔ دوستو، اس سرچ کا جو ابھی میں نے اردو پوئٹری سرچ کی ہے یہاں پر، اس میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا، انالائز کرنے کا مقصد میرا یہ تھا دوستو کہ یہاں پر جب ہم نے یہ پوئٹری یہاں پر جب ہم نے یہ ٹرم سرچ کیا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ریزلٹس کتنے آئے ہیں۔ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اباؤٹ یہ ہمارے پاس 95 لاکھ اور 20,000 سے اوپر کچھ ریزلٹس آئے ہیں سیکنڈ کے، یعنی 18ویں حصے میں۔ ٹھیک ہے، سوری، سیکنڈ کا جو حصہ ہوتا ہے اس کے مطلب ہے کہ ایک سیکنڈ کے 5ویں چھٹے حصے کے اندر جو ہے ہمارے پاس ریزلٹس آئے ہیں 95,20,000 ریزلٹس۔ تو دوستو، جب ایک کی ورڈ ہم نے سرچ کیا اور ہمیں پتہ چلا کہ بھائی 95,20,000 پیجز جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے اس کی ورڈ کے لیے، تو یہ تو ایک بہت بڑی جو ہے کنفیوژن ہے کہ اس 95 لاکھ اور 20,000 پیجز کو کون دیکھے گا۔ یہ تو کوئی بہت زیادہ جو ہے بیکار شخص ہوگا جو کہ اتنے پیجز کو دیکھے گا۔ ادروائز ہم جب بھی کوئی کی ورڈ سرچ کرتے ہیں ہم اس پہلے پیج کے بعد جو ہے کہیں پر بھی نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیکسٹ کے بہت سارے پیجز ہیں۔ آپ اگر نیکسٹ 10 کریں گے تو 20 آ جائیں گے، پھر 30، پھر 40، اسی طرح یہ پیجز بڑھتے جائیں گے، اور یہ کی ورڈ جو آپ نے سرچ کیا ہے، ابھی ہم نے جو اردو پوئٹری سرچ کیا ہے، یہ تقریباً 95 لاکھ پیجز پر موجود ہے، ویب سائٹس پر نہیں، پیجز پر میں بات کر رہا ہوں، لیکن پیجز کے بعد وہ ویب سائٹ ہی ہو جاتی ہے، تو 95 لاکھ جو ہے پیجز پر موجود ہے، کیونکہ کچھ الفاظ جو ہے ایک سائٹ کے مختلف پیجز پر موجود ہوتے ہیں، اسی لیے میں پیجز آپ کو کہہ رہا تھا۔ تو دوستو، ہم جب ایس سی او اپلائی کرتے ہیں، اور ہمیشہ جب ایس سی او کے اوپر ہم کام کرتے ہیں اپنے سائٹ یا اپنے بلاگ کے اوپر، بلاگ اسپاٹ کا بلاگ بھی ہو سکتا ہے، تو جب بھی ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں دوستو، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ نقطہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے سائٹ کو ان جو 10 ریزلٹس ہے، جو ٹاپ 10 ریزلٹس ہیں، ابھی جو پہلے کی ورڈ پہ ہمارے پاس جو پہلا پیج آ رہا ہے اس کے اندر تقریباً 10-12 پیجز گوگل شامل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو ہم نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ اس پہلے پیج پر ہماری سائٹ کہیں نہ کہیں آ جائے، چوتھے نمبر پر آ جائے، 5ویں نمبر پر آ جائے، 10ویں نمبر پر آ جائے، لیکن اس پیج پر آ جائے اور اس سے آگے نہ آئے۔ تو ہم ساری اپنی محنت جو ہے SEO کے حوالے سے اسی کے اوپر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر امیجز پر میں کلک کرتا ہوں، اردو پوئٹری کے حوالے سے جو امیجز آ رہی ہے، یہاں بہت ساری امیجز ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری سائٹ جو ہے، ہماری سائٹ کے اندر جو امیجز ہوتے ہیں وہ بھی اس پہلے پیج پر آ جائے، کیونکہ نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پر اور بھی پیجز ہے، دیکھو پیج نمبر 2۔ تو امیجز کے حوالے سے تو ہم اگر پیج نمبر 2 پر بھی ہمارا رزلٹ آ جاتا ہے تو اچھی بات ہے، ادروائز ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے پیج پر ہمارے امیجز بھی آئے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری سائٹ جو ہے یہاں پر شو ہو۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور سارا جو SEO کا ہم فوکس رکھتے ہیں اور سارا جو کام کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں اپنے اس پر کہ بھئی ہماری سائٹ جو ہے پہلے ٹاپ پوزیشن پر آ جائے، اگر پیچھے ہے تو ہم اس کو محنت کر کے اوپر لے کر آئے SEO کے ذریعے اپنے کام کر کے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری سائٹ ہمیشہ ویزیبل رہے، گوگل کے اندر جو ہے وہ رزلٹ میں شامل ہو۔ اگر آپ کی سائٹ کے اندر کچھ آپ نے SEO غلط طریقے سے کی ہوئی ہے، یا SEO کی کی ورڈز وغیرہ اور اس کے اندر ڈسکرپشنز وغیرہ اور لنکس وغیرہ، اور آپ نے گوگل کی پالیسی کے خلاف کام کیا اور گوگل کے آپ نے جو ہے SEO سرچ انجنز کو آپ نے مجبور کیا کہ آپ کی سائٹ کو جو ہے مجبوراً شامل کرے، تو ایسی کوئی چیز یہاں پر نہیں چل سکتی، اور اس کو ہم بلیک ہیٹ SEO کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے گوگل کو اگر پتہ چل جائے کہ آپ اسپیمنگ کر رہے ہیں، یعنی غلط طریقے سے آپ سرچ انجنز کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو آپ کی سائٹ کو گوگل جو ہے بین کر دیتا ہے، یعنی پینالٹی دے دیتا ہے، پابندی لگا دیتا ہے، اور وہ دوبارہ آپ کی سائٹ جو ہے سرچ انجن میں کبھی نہیں آتی، اور بہت مشکل سے جو ہے اس کو لانا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سائٹ میں نے کھولی ہوئی ہے دوستو، یہاں پر دیکھو اردو پوئٹری جو ہے بہت جگہوں پر جو ہے لفظ استعمال کیا گیا ہے اردو پوئٹری کا، اسی وجہ سے یہ ranjesh.com جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ کیا ہے اس نے، شاعری اور اردو پوئٹری وغیرہ۔ تو یہ ranjesh.com جو ہے یہ بھی گوگل کے سرچ انجن میں موجود ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت جگہوں پر انہوں نے اردو پوئٹری کو جو ہے واضح کیا ہے یہاں پر کی ورڈز کے ذریعے، تو اسی لیے یہ سائٹ بھی جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے یہاں ریزلٹس میں۔ تو دوستو تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں، ایک میں نوٹ پیڈ خالی کھول لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر دیکھو دوستو، جب آن پیج SEO ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم آن پیج کی طرف آتے ہیں۔ آن پیج کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ آن پیج کے اندر سب سے پہلے ہم اپنے سائٹ جو ہے سائٹ کی ڈیزائن کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیج لے آؤٹ کا خیال رکھتے ہیں کہ بھئی پیج لے آؤٹ ہمارا کس طرح ہونا چاہیے تاکہ یوزر فرینڈلی ہو۔ اس کے علاوہ اگر ہم گوگل ایڈسنس کے ذریعے اپنی سائٹ پر پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو SEO کے ساتھ ساتھ ہمیں گوگل ایڈسنس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ گوگل ایڈسنس فرینڈلی ہو ہماری سائٹ۔ تو یہ چیزیں جو ہے ڈیزائن اور اس کے بعد پیج لے آؤٹ، نیویگیشن، اس کے بعد جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے کی ورڈز وغیرہ جو ہے آرٹیکلز لکھتے ہیں اپنے سائٹ کے لیے۔ آرٹیکلز کے اندر جو ہے ہم کی ورڈز جو ہے استعمال کرتے ہیں، یہ ہم ساری چیزیں آرٹیکلز کس طرح لکھیں گے اور یہ کی ورڈز کس طرح استعمال کریں گے، یہ ہمارے آگے کی ویڈیوز کے اندر آپ کو تفصیل سے بتائے جائیں گے۔ اچھا، آرٹیکلز، کی ورڈز، اس کے علاوہ جو ہے کچھ لنکس کرتے ہیں ہم اپنے دوسرے پیجز کے ساتھ، اس کے علاوہ جو ہے ہم ڈسکرپشن دیتے ہیں اپنے آرٹیکلز کو، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم کیا کرتے ہیں جناب اعلیٰ کہ ہم اپنے آرٹیکلز کو جو ہے اپنے آرٹیکل کو جو ہے آپٹیمائزڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپٹیمائز کرتے ہیں اپنے پہلے سے سرچ انجن کو سبمٹ کرنے سے پہلے ہم اس کو آپٹیمائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں دوستو۔ اچھا، کی ورڈ ریسرچ جو ہے بہت زیادہ ضروری چیز ہے ہمارے لیے۔ کی ورڈ ریسرچ جو ہے یہ ایک بہت ہی زیادہ ضروری پکچر ہے ہمارے SEO کے دوران، کیونکہ کی ورڈ ریسرچ کے بغیر جو ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور کی ورڈ ریسرچ اسی طرح ہوتے ہیں دوستو کہ گوگل اپنے جتنے بھی گوگل پر لوگ سرچ کر رہے ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، گوگل ان سارے معلومات کو اور ان ساری چیزوں کو کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہتر پرفارمنس دینے کے لیے اور بہتر جو ہے لوگوں کو اچھا آئیڈیا دینے کے لیے گوگل ان ساری چیزوں کو جمع کرتا ہے، سارا ریکارڈ جمع کرتا ہے، اور پھر آگے جا کے گوگل کی کچھ ٹولز ہے، گوگل کے علاوہ بھی کچھ اور کمپنیوں کی بھی ٹولز ہے، گوگل کا اپنا ایک ٹول ہے گوگل ایڈورڈ کے اندر، کی ورڈ ریسرچ کا ایک ٹول ہے، اس کے اندر جو ہے ہم کی ورڈز ریسرچ کرتے ہیں اور گوگل ہمیں حقیقی طور پر بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی کون سا کی ورڈ کتنے لوگ سرچ کرتے ہیں، پاکستان میں کتنے لوگ سرچ کرتے ہیں اور دنیا میں کتنے لوگ سرچ کرتے ہیں، تو اس سے بہت اچھا آئیڈیا ہمیں بنتا ہے اور ہم ان کی ورڈز کو اپنے آرٹیکلز کے اندر جو ہے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہاں تک کام کرنے کے بعد ہم آف پیج کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے, آف پیج کے اندر ہم کیا کرتے ہیں دوستوں کہ ہم اپنے سائٹ کو سبمٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سائٹ سبمیشن کرتے ہیں گوگل ان ٹاپ سرچ انجن کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوستو جب تمام سرچ انجنس کو ہم مینولی جب سبمیشن کر دیتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنے سائٹ میپ جو ہے وہ کرتے ہیں, ہم سائٹ میپ سبمیشن کرتے ہیں. سائٹ میپ جو ہے سبمیشن ہم کرتے ہیں گوگل ویب ماسٹر کے ذریعے اور بنگ ویب ماسٹر کے ذریعے بھی ہم کرتے ہیں. اور یاہو میں ہمیں کرنے کی اسی لیے ضرورت نہیں ہوتی کہ یاہو ویب ماسٹر کے اندر ہمیں اسی لیے ضرورت نہیں کرنی ہوتی سبمیشن کی کہ وہاں پر جو ہے بنگ اور یاہو یہ ایک ہو گئے ہیں. جسٹ ہم نے بنگ کے اندر کرنا ہے تو یاہو آٹومیٹکلی ہماری سائٹ کو انڈیکس کر لے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم نے فیڈ سبمیشنز کرنی ہوتی ہے, یہ بھی ہم تمام سرچ انجنس کو کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آتے ہیں کچھ خاص ڈائریکٹریز ہے, تمام ڈائریکٹریز میں ہم نہیں کرتے کیونکہ تمام ڈائریکٹریز جو ہے وہ بیکار ہے. کچھ خاص ڈائریکٹریز ہے جو کہ امپورٹنس ہوتی ہے, ان کو ان میں جو ہے اپنی سائٹ کو ہم سبمٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا بلاگ سبمیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم آرٹیکل سبمیشن کرتے ہیں, یہ ضروری ہوتا ہے. یہاں سے ہم بیک لنکس بناتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل نیٹ ورکنگ کے اندر جو ہے ہم سوشل نیٹ ورکس پر اپنے سائٹ کو جو ہے پبلش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم سوشل بک مارکنگ جو ہے یہ کرتے ہیں, یہ یہاں سے بھی ہم بیک لنکس وغیرہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہم کچھ ایسی سائٹ پر جو کہ ڈو فالو لنکس دیتی ہوں ان کے ساتھ ہم لنک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈو فالو لنکنگ. اور اس کے علاوہ جو ہے جناب ہم کمنٹس بھی کرتے ہیں ایسی سائٹس پر جو کہ ریلیٹڈ ٹو اور ویب سائٹ, جو ہمارے سائٹ سے ریلیٹڈ ہو ان کے ساتھ جو ہے ہم کچھ کمنٹس وغیرہ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کنٹینٹ از کنگ, یعنی ہمارے جو مواد ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ماہرین اس پر متفق ہے کہ ہمارے ویب سائٹ کے اندر جو مواد ہوتے ہیں, جو تصویریں ہوتی ہیں, جو آرٹیکلز ہوتے ہیں, وہ کنگ ہے وزٹرز لانے کا. ٹھیک ہے, تو اس کورس کے دوران دوستوں ہم کیا کریں گے کہ ہم چیزیں جو ہے ورڈپریس کے اندر جو سائٹیں بنی ہوتی ہے, مینولی جو سائٹیں ہوتی ہے, ان کو جو ہے ڈسکس کریں گے. اس کے اوپر جو ہے ایس ای او اپلائی کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم بلاگر کے اندر جو بلاگز بنتے ہیں وہ بھی انتہائی ضروری ہے, ان کے اندر بھی جو ہے ہم کام کریں گے اور ایس ای او وہاں بھی امپلیمنٹ کریں گے دوستوں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر جو ہے ملتے ہیں.